تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، اچھا ہاں حضرات پہ ایک بات اور میں بتا دوں، ہم عام طور پہ ہم خواتین کو اور بچوں کو جو ہے وہ نہیں سکھاتے. اس کی وجوہات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کا جہاد یہ ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر، اسپورٹس پر، فٹنس پہ اس پہ توجہ دیں، ان ٹچ رہیں. اچھا جو بھی انہیں اچھا لگے وہ سنیں، اپنے اسکول کالجز میں، محلے میں وہ حسن قرأت اور نعت خوانی میں حصہ لیں. اس کے علاوہ ایام اعضاء میں جہاں مجالس میں جائیں، جو کچھ بھی ہے وہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ انہیں آنا چاہیے پڑھنا، لیکن وہ اپنی توجہ تعلیم پر مرکوز رکھیں. اس لیے کہ چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کرائے سے جائیں، آپ ٹرسٹیوں بانین مجالس کے لفافوں کے محتاج نہ ہوں. اگر آپ کے پاس علم و ہنر، دیکھیے علم و ہنر کے بعد اگر آپ بے روزگار رہتے ہیں تو یہ سسٹم کی خرابی ہے، معاشرے کی خرابی ہے. لیکن اگر آپ خود ہی علم و ہنر سے جو ہے وہ نابلد ہوں یا اس سے جو ہے وہ محروم ہوں یا اس میں کمتر یا کمزور ہوں، تو پھر اس میں معاشرے کو کوئی الزام یا دوش نہیں دیا جا سکتا. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ علم و ہنر سے آراستہ ہوں، آپ سول، آرم اور اس کے علاوہ ویسے یعنی آپ شعبوں میں جائیں اور آپ معاشرے میں سماجی معاشی طور پر مستحکم ہو جائیں، تاکہ جو ہے وہ اپنے کرائے سے آپ جا سکیں اور اس خدمت کو اللہ تعالیٰ اور معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر استعمال کر سکیں. اور ایک اچھے پھر آپ وعدے کی پابندی بھی کریں گے، پھر آپ جا بھی سکیں گے، پھر آپ وعدہ خلافی نہیں کریں گے، پروفیشنلزم نہیں ہوگا، کمرشلزم نہیں ہوگا، اور آپ کو بہت سارے یعنی دیگر فوائد حاصل ہوں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اور مطالعہ بھی کریں، ہر طرح کا مثبت تعمیری، علمی، ادبی، تاریخی آپ ضرور مطالعہ بھی کریں. کوئی مطالعہ اور علم و ہنر کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ یعنی ضرور فائدہ پہنچائے گا، کبھی رائے گا نہیں جاتا ہے. خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس قسم کی سوسانی کرتے ہیں، کئی سال کرتے آواسی گرومنگ میں لگ جاتے ہیں، وائس کلچر کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں. آپ کسی وقت بھی نوح خوانی، شاعری، خطابت یہ شروع کر سکتے ہیں، منقبت خوانی، لیکن جو ہے یہ جو سوسانی آپ ہم کرتے ہیں اس میں برسوں لگ جاتے ہیں آدمی کو وائس کلچر کرتے ہوئے. لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر آپ یہ ہماری یہ سوسانی، یہ آس والی جو یہ والی کر لیں گے، تو چونکہ ہم یہ ٹیکنیک سکھاتے ہیں کہ کس طرح، یہ میں آپ کو جب اس پر آؤں گا تو بتاؤں گا کہ ہوا سے یعنی باہر کی فضا سے، بیرونی فضا سے ہوا کو لینا اور پھیپھڑوں میں جمع کرنا اور پھر اس کے بعد یہاں سے نکالنا اور اس میں ناک، کان، گلے، جبڑے کا استعمال کرنا کہ کتنا کس طرح اس کا ہنجرہ جو کہلاتا ہے، یہ ساؤنڈ باکس، اس کا استعمال یہ ہم سکھاتے ہیں اور اس کی سائنس ٹیکنیک جو ہے وہ سکھاتے ہیں. تو جب یہ آپ کو آ جائے گا تو پھر آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ انویزیبل ہوتا ہے، امیٹیریل ہوتا ہے، میٹا فزیکل ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ کو دنیا کے جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں اس میں میٹر موجود ہوتا ہے، سامنے آپ اسے استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر میں یہ ایسا فن ہے کہ جس میں کوئی چیز بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کو آپ ہوا سے یعنی باہر سے ہوا لینی ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ آپ کو، اور کچھ یعنی ویسے دکھائی دینے والا یا جمع کرنے والا یا نظر آنے والا میٹیریل نہیں ہے. آپ یہاں جمع کر رہے ہیں اور کس تناسب سے، کہ جس اسپیڈ سے، والیوم سے اور کس تھکنیس، فریکوینسی میں آپ اس کے اسکیل میں آپ آواز نکالیں گے اور اس کو سانس کا اپنا استعمال کریں گے. یہ ہم یہ ٹیکنیک سکھاتے ہیں یہاں پریکٹس میں یہ کر کے. اب ظاہر ہے کہ یہ کئی سال لگ جاتے ہیں. خواتین میں ایک تو مسائل یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی محنت عام طور پہ نہیں کرتی ہیں. اب تو سننے اور سمجھنے اور پسند بھی کرنے لگی ہیں ہماری ٹائپ کی سوسانی، ورنہ اس سے پہلے جو ہے کجن بیگم صاحبہ جو ہر عہد کی بہت بڑی استاد تھیں اور صاحب فن تھی، ماہر فن تھی، انہیں یہی شکایت رہی ہے کہ انہیں لوگ دیکھنے آتے تھے اور یہ کہ ہاں بہت بڑی وہ سوسان ہے، لیکن سننے اور سمجھنے والے سامعین ان کو بہت کم ملتے تھے. اس کا شکوہ انہوں نے ہماری اس سے پہلے کی جو کلاسز ہوئی ہیں اس میں وہ تشریف لائیں اور تفصیلی ان کے ساتھ ہم نے ایک کیا تھا انٹرویو نشست اور وہ جاری بھی کیا ہم نے، اس میں انہوں نے یہ شکوہ فرمایا. تو بہرحال خواتین میں اب رجحان پیدا ہو گیا ہے سننے، سمجھنے اور سیکھنے کا. لیکن ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ان کی اس میں کئی سال بعد پھر ان کی دائرے کے کوئی مستقل ان کا پتہ نہیں ہوتا ہے. ان کی ذمہ داریاں گھریلو، معاشی، سماجی، خانگی ہوتی ہیں، تو ان کے وظائف اور ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. پھر کئی سال بعد تیار ہوں اور اس کے بعد ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کے ان لاز ہیں، کچھ تعاون
کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، وہ بہنیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، ان کی نندے اور جو دوسرے ساتھی ہوتے ہیں، پڑوس والے رشتے دار وہ دور دور ہوتے ہیں، ان سب کا یکجا ہونا، ہم آواز ہونا، ہم مزاج ہونا، یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ اس میں اگر فعال کردار ادا کریں تو جو نظام خانہ جو ہوتا ہے وہ خاصا متاثر ہوتا ہے۔ لہذا ہم تو البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارا بستہ جو مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے وہ بستہ لے لیں، یا کسی کا بھی کوئی بھی اچھا معیاری کلام لے لیں جو سوسانے میں استعمال ہوتا ہے، کسی کی بھی کوئی بھی طرز لے لیں، ہماری طرز لے لیں، اور اس کو آسان اور ہلکا اپنے گلے و مزاج کے مطابق بنا کر وہ اس سے استفادہ کر لیں اور اس سوسانی کر لیں۔ بہت ساری چیزیں ہماری سوسانے میں ایسی ہیں جو میں نے اپنے گلے اور مزاج کے مطابق کمپوز کی ہیں۔ وہ یعنی ہمارا قطع، رباعی، سوز، سلام جو ہمارے سوسانی کے اجزاء ہوتے ہیں تو اس میں قطع ہوتا ہے، اس کے اوپر ابھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ قطع چلیے میں ضمناً آ گیا تذکرہ تو بتا دوں، 4 مصروں کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قطع، لیکن وہ 3 شعر بھی ہو سکتے ہیں اس میں۔ قطع ایکسٹریکٹ ہے، کہیں سے الگ کیا ہوا کلام، یعنی کسی جگہ کا جزء کہیں سے الگ کیا ہوا، ایکسٹریکٹ یعنی اسے قطع کیا ہوا، الگ کیا ہوا، اس میں عام طور پہ مطلع نہیں ہوتا ہے۔ مطلع کیا ہوتا ہے میں بھی عرض کروں گا۔ تو جیسے سب کے مشکل کشا ہے میرے علی، بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے، جس کو شک ہے پکار کر دیکھے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے۔ 4 مصرے ہیں، اس میں مطلع نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ قطع ہے۔ اچھا رباعی کے بھی 4 مصرے ہوتے ہیں اور 4 ہی ہوتے ہیں، اسی لیے اسے رباعی کہتے ہیں۔ تو اس کی مخصوص بہریں ہوتی ہیں اور اس میں مطلع ہوتا ہے اور 4 ہی مصرے ہوتے ہیں۔ قطع رباعی ہو گیا صاحب۔ سوز ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا نا ہماری اصطلاحات الگ ہیں۔ سوز ہم کہتے ہیں جناب کسی مسدس کا، مرثیے کا 1 بند، 2 بند، 3 بند تک پڑھ دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ سوز 1 ہی بند ہوتا ہے۔ تو یہ شروع میں قطع رباعیہ سوز پڑھا جاتا ہے، اس میں ہم لوگ زیادہ تر آج دیتے ہیں، کسی قطع رباعی سوز میں کبھی ہم ساتھیوں بازوؤں سے بھی جو ہے مدد لے لیتے ہیں کہ وہ بھی ہم آواز ہو جائیں، شامل ہو جائیں، ورنہ وہ خالی آج دیتے ہیں۔ اس کے اب بعد سلام پڑھا جاتا ہے۔ سلام جو ہوتا ہے غزل کی ٹیکنیک پر ہوتا ہے، مثنوی کی طرز پر ہوتا ہے، عام طور پر یعنی غزل ٹیکنیک پر ہوتا ہے، یعنی اس میں مطلع ہوتا ہے، کم سے کم اشعار کی کوئی قید نہیں ہے، عام طور پہ 5-7 شعر ہوتے ہیں۔ خالی اگر اس میں تعریف اور توصیف اور مد و ثنا ہو تب تو وہ کہلاتا ہے جناب وہ منقبت، اور اس میں اگر بیان مصائب ہو، چاہے ایک ہی شعر مصائب کو آ جائے منقبت میں، تو وہ سلام ہو جاتا ہے۔ 5-7 شعر عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور اس میں سب شروع میں آج ضرور ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں، اس کے بعد جو ہے وہ سب تقریباً 7 پڑھتے ہیں، جو انترا جسے موسیقی زبان میں کہتے ہیں، تو وہ سمجھ لیں اگلا شعر، تو اس میں ہم جو ہے وہ پہلا مصرع یعنی مطلع کے بعد جو ہوتا ہے تو اس کا مصرع اولا میں عام طور پہ وہ خود ہی جو سوسان ہوتا ہے، سر لیڈر جو ہوتا ہے وہ اس کو وہ پڑھتا ہے، اور بقایا دوسرے مصرع میں سب ساتھ لگتے ہیں، بعض پہلے مصرع کا آدھا حصہ بھی بازو اس کے ساتھ پڑھوا لیتے ہیں۔ وہ بہرحال سلام کی ٹیکنیک آپ جانتے ہیں، ورنہ ہماری کیسٹ سیڈیز میں آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مرثیے میں سے سٹارٹنگ میں آ ضرور ہوتی ہے۔ مرثیے میں چونکہ سیدھا سیدھا پرسہ ہوتا ہے، بین شہادت، یہ جو جدید مرثیہ مسدس ہے فکر و فلسفے والا، وہ سوسانی میں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ سوسانی میں ایک بات کا ضرور خیال رکھتے ہیں، چونکہ سوسانی سویم چیلم برسی میں بھی ہوتی ہے جہاں غیر مجلسی حضرات بھی آتے ہیں۔ میرے والد کا چیلم ہوا تو میرے وکالت کے ساتھی بھی تھے اور میرے کالج کے ساتھی بھی تھے، تو ان میں سے بہت سارے ایسے حضرات تھے کہ جو مجلسی یا ہمارے ہم عقیدہ نہیں تھے، وہ محبت میں، دوستی میں، لحاظ مروت، وزاداری میں تشریف لائے، انہوں نے قرآن خوانی کی اور مجلس شروع ہو گئی، وہ بیٹھ گئے۔ اب اگر ہم اسے مناظرانہ، دل آزار یا غیر معیاری یہ بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا 100% تجربہ جو ہے وہ مایوس کن ہوگا اور ظاہر ہے کہ انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن اگر ہم جیسا کہ ہوتا ہے ہمارے مجلس میں، اس میں ہم مناظرانہ یا دل آزار یا غیر معیاری کلام نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ہمیں پرسہ دینا ہے۔ فضائل ہوتے ہیں یا پھر مصائب ہوتے ہیں، اور مرثیہ تو خالص پرسہ ہوتا ہے تو اس میں بین شہادت پرسہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ سوسانی کے اجزاء ہیں: قطع، رباعی، سوز، سلام، مرثیہ۔ ایک چیز ایسی ہوتی تھی جو نہ نوحہ تھا، نہ سلام، نہ مرثیہ، نہ سوز، درمیانی چیز۔ میں نے تمام جتنے بھی دبستان سوسانی تھے ان سب کا مطالعہ، مشاہدہ اور اس کا جو ہے وہ استفادہ کرنے کے بعد جو سوسانی کے سر ہو سکتے تھے، یہ میری ایجاد اختراع کہہ لیں یا اپنی
اپنی ایک اضافہ کہہ لیں تو میں نے اس کو بین کا نام دیا، کیونکہ وہ کلام اپنے موضوع کے اعتبار سے اور ادائی کے اعتبار سے جو پہلے سے جو کیٹیگرائزڈ جو متعین جو شکلیں تھیں ان میں کہیں جو ہے وہ یعنی وہ نہیں کیٹیگرائز نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو بین کا نام دیا ہے، کہیں بانو میں سیس نماؤں کہاں، اس ٹائپ کا۔ پھر میں نے ایک چیز اور شروع کی ہے، تو وہ سود و مرثی کی درمیانی شکل، وہ میں نے اپنے مزاج کے مطابق کچھ کہیں، جیسے حسین جب کے چلے بعد دوپہر کو یہ 1 یا 2 بند ہے تو سود ہے، لیکن اس کے علاوہ 4 بند بھی میں پڑھتا ہوں اس میں، جب نہ ادا سے کسی طرح صفائی ٹھہری، اور اس طرح جو وہ اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، یہ کچھ کلام آپ نے بہرحال متفرق سن رکھے ہیں، تو یہ ایک علیحدہ سوز و مرثیے کی ایک درمیانی شکل ہو گئی جس میں میں آس لے کے پڑھتا ہوں۔ تو آپ حضرت، تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم خواتین کو جو ہے وہ اس لیے نہیں سکھاتے کہ خاصی محنت ہے، اور ان کو وہ پھر اتنی محنت کے بعد یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں خواتین لیڈی ڈاکٹر بن جاتی ہیں، اور پھر ان کو بعض لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیڈی ڈاکٹر، ان کو ایک شوق ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں جو ہے وہ پریکٹس نہیں کروانی، ڈاکٹری یا نوکری نہیں کروانی، تو چولہا ہانڈی کرانا ہے، تو ان کی اتنے جو برسوں کی محنت اور اتنی سرمایہ کاری یہ سب کچھ ضائع ہو جاتی ہے۔ ان کے ایسے بہت سارے آپ کے ہمارے جاننے والے لوگ ہیں، تو ہماری سوچ خانے میں اتنی محنت کے بعد اور پھر وہ ہو جائے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اگر یہ ٹیکنیک سیکھ لی جائے اور اس کے رموز یہ جان لیے جائیں تو ہمارا تربیت یافتہ ادارے کا سوسان منقبت خانے بھی کرتا ہے، نو خانے بھی کرتا ہے، اور وہ دوسرے بھی جو ادائیگی آواز سے متعلق ہیں وہ کام نعت خوانی، قرأت، حمد و نعت و سلام یہ سب کچھ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ ہم آواز کا استعمال اور اس کی ٹیکنیک سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، ان کلاسوں میں ہمارے آنے والے لوگ، یہ بہت سارے ہمارے مسائل، ہمارے کراچی کے تو اتنے مسائل نہیں ہیں، لیکن کراچی میں چونکہ باہر کے لوگ بھی آتے ہیں اور ان کے اثرات بھی آتے ہیں، تو ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مسائل نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سارے مسائل ہیں، یہ متنازع موضوعات ہیں، مطلب ہمارے محکمات اور مسلمات کے خلاف بغیر سوچے سمجھے باتیں ہونے لگی ہیں، تقلید و مرجعیت اور خمس جو ہے وہ موضوع بحث بن گیا ہے، چند وکلاء کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے وکلاء اور نظام خمس جو ہے وہ متنازع ہو گیا، چند علماء کرام، خطبہ اور ائمہ مساجد کے کچھ غیر محتاط غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے عزادار اور نمازی اور ماتمی میں تفریق پیدا ہو گئی ہے، ورنہ پرانے لوگ جو تھے یہ اچھا، پھر ظاہر ہے جب یہ علماء کرام جب یہ ماتمیوں اور عوام میں شامل نہیں ہوں گے، اور ایک بات سنیں، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کسی کی کوئی خاص مصروفیت مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ جیسے آپ قرآن خوانی کے وقت سے آتے ہیں اسی طرح آپ کو جو ہے وہ آخر وقت تک آپ کو مجلس جس حد تک جہاں تک آپ سن سکیں آپ کو شریک ہونا چاہیے۔ اگر آپ محض ثانی آئے اور کر کے چلے گئے تو یہ تو آپ کا فرض منصبی، شعبہ، مشغلہ اور جاب، پروفیشن ایک طرح سے ان معنوں میں نہ صحیح کہ آپ پیمنٹ نہیں لیتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کا جاب اور پروفیشن تو ہوا نا، یہ پھر آپ کی اپنی عزاداری کیا ہے۔ جو مولانا صاحب نہ سوسانی سنتے، نہ ماتمداری کرتے، نہ نوحہ سنتے، وہ آئے اور مجلس پڑھی اور چلے گئے تو ان کی اپنی عزاداری کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ جو ہیں وہ یعنی یہ کریں، اور بحمدللہ ہمارے ادارے کے اس کے کراچی کے باہر تو لوگ الگ ہیں، لیکن 100 سے زیادہ بچے اور 30 سے زیادہ ایسی نوجوان پارٹیاں ہیں کراچی کے ہر ٹاؤن میں جو کسی ہدیے، نذرانے، نخرے، ناشتہ، پروٹوکول، اخبار میں نام دینے، اور جو ایک سب سے بڑی خوبی ہے ہمارے یہاں انفرادی کہ آپ ہمارے کسی بھی، یہ آپ ناظرین کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے کسی بھی ساتھی کو بلائیے اور پھر آپ کہیے کہ صاحب معاف کیجیے گا، یہ جو ہے وہ بڑے بھائی صاحب نے فلانے سوسان کو کہہ دیا تھا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی غرض کی خاطر مولا کی خوشنودی اور ان سے اجر و ثواب کے حصول کے لیے اس خدمت میں جس سے کوئی نہ ملے، آپ اپنے پرانے سوسانوں کو، محلے کے رشتہ دار جاننے والے سوسانوں کو دعوت دیجیے، اور جسے کوئی نہ ملے وہ ہمارے ان ساتھیوں سے یا ہم سے رابطہ کرے، ہم بشرط دستیابی حاضر ہیں، اور ہم ہر علاقے میں ہم نے ایسے سوسان مقرر کیے گئے، بازور بستہ موجود ہوتا ہے، مجھے جب فرصت مہلت ہوتی ہے میں چلا جاتا ہوں، ورنہ اس علاقے کے بازو ساتھی ہمارے یہ فریضہ پورا کر دیتے ہیں، اور یہی ہماری خواہش اور یہ ہمارا مقصد تھا جس میں ہم بہت حد تک ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور آپ نوجوان تشریف لاتے ہیں، آپ کے اہل خانہ، آپ کے بزرگ، آپ کے والدین قابل قدر ہیں، لائق تحسین ہیں کہ وہ آپ کو اسپیئر کرتے ہیں، آپ کی سرپرستی رہنمائی فرماتے ہیں۔ 30 سے زیادہ ایسی نوجوان پارٹیاں ہیں جو کسی ہدیے نذرانے کے بغیر اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں، اور تکنیکی روایتی
سوسانی اب ماشاءاللہ اچھے خاندانوں میں اچھے نوجوانوں میں محفوظ ہو گئی ہے، اور اللہ کرے یعنی وہ والی بات ہے کہ آپ انہیں بلائیے اور کہہ دیے صاحب کہ بھائی صاحب نے فلاں سوسان کو کہہ دیا تھا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مولا کا ذاکر ہے، وہ بھی مولا کا جو ہے وہ یعنی مدد گزار ہے اور پرسہ دار ہے، اس نے ہدیہ پیش کر دیا، ٹھیک ہے، بانی مجلس کی ضرورت پوری ہو گئی، ہمیں اپنی نیت کا ثواب آنے جانے تک اس سے ہمیں کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس جب ہوتا ہے جب یہ بد انتظامی یا مس مینجمنٹ اس طرح ہو جائے کہ کسی جگہ تو کوئی معلومات یعنی اس کی نااہلی یا ہوکے یا ہول دلے پن کی وجہ سے 3 سوسان پارٹیاں موجود ہوں اور کہیں ایک سوسان بھی موجود نہ ہو اور مجلس میں جو ہے وہ بے کیفی اور بے تنظیمی ہو یا بد نظمی ہو، تب افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ یعنی آپ ٹھوک بجا وقت کی پابندی کریں، وعدے کی پابندی کریں، وقت سے پہلے پہنچیں اور پوری مجلس میں بیٹھیں، اور ہمارے زیادہ تر سوسان ساتھی اور ہمارے بازو اسی طرح کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ تو یہاں ہمارے یہاں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ مسائل یعنی اگر علماء کرام سے میری گزارش ہوتی ہے کہ وہ جو لاکھوں روپے عزاداری میں خرچ کر رہا ہے وہ خمس نہیں دے سکتا، صرف یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ خمس جو ہے وہ حق امام ہے اور صحیح جگہ خرچ کیا جائے گا۔ لوگوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ لینے کے اجازت تو یعنی سب کے پاس ہیں، دینے کا اعلان اشتہار کہیں نہیں ہوتا کہ مستحق مومنین و سادات کی نشاندہی کیجیے، ہمارے پاس دینے کا بھی ہے، یہ شکایت ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خون بہا رہا ہو تو وہ جو ہے وہ 2 رکعت جو سائرات ماتم داری کر رہا ہو اسے 2 رکعت نماز پڑھنے میں کیا اسے ہے؟ بس بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام یہ جو ہیں وہ اگر شامل ہو جائیں وہ خود بھی عزاداری کریں، ان عزاداروں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی رہنمائی کریں، اور تو یقیناً جو خون بہا رہا ہے جو لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے اسے یہ بتائیں کہ امام نے جہاں آپ کو ہمیں یہ کہا کہ جب پانی پینا یا کھانا تو پھر وہ جو ہمیں یاد کر لینا، تو انہوں نے وہاں وہ جو کہا جاتا ہے کلم الناس سے علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، تو آپ کو انہیں پتا تھا کہ شاید ہم مجلس اور نظر و نیاز کے موقع پہ انہیں یاد رکھیں گے، تو انہوں نے اپنی بہن سے فرمایا کہ وہ وقت ایسا تھا کہ جہاں آدمی حواس سے یعنی اس طرح ہو جاتا ہے کہ شاید واجب نماز بھی یاد نہ رہے عام آدمی کو، لیکن اس مقام پر ہمارے مولا اپنی بہن سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے 2 ہی ائمہ تھے کہ جو اعلانیہ طور پر شہید کیے گئے ہیں اور وہ دونوں جو ہیں وہ سجدے میں شہید ہوئے ہیں، بقایا کسی کو زہر دیا، کوئی قید خانے میں، کوئی زہر سے شہید ہوا، کوئی جو ہے وہ غیبت میں ہے، لیکن یہ کہ جو اعلانیہ 2 شہید ہوئے ہیں ہمارے ائمہ وہ دونوں ہی حالت سجدہ میں ہوئے ہیں۔ یہ بات اگر بتا دی جائے تو یہ جو علی اللہ نصیری اور شہادت ثالثہ یہ مسئلہ الگ ہے، شہادت ثالثہ کا جو قائل ہیں اور جو سمجھتے ہیں وہ پڑھ لیں، جو استحباب کے قائل ہیں اور جواز رکھتے ہیں، جو نہیں قائل ہیں وہ نہ پڑھیں، لیکن اس مسئلے میں جو ہے وہ کسی کو یعنی وہ نہیں کرنا چاہیے، پڑھنے یا نہ پڑھنے والے اس مسئلے میں انتشار افتراق پیدا نہ کریں، اور اسی طرح نصیری اور علی اللہ کا کوئی جواز نہیں ہے، ان کے لیے ایک الگ موضوع ہے، ضرور مجھ سے بات کریں۔ لیکن بات یہ کہ علماء کرام کا اصل ہدف اور موضوع یہ ماتمی حضرات ہونے چاہیے، وہ ان کے ساتھ شریک حال ہوں۔ ہمارے مرکزی جلوسوں میں یہ میں نے تجویز پیش کی اور انشاءاللہ قریب عمل درآمد ہوگا کہ تمام مقامات پر مرکزی جلوسوں میں علماء کرام ائمہ مساجد اپنا دستہ لگائیں اور تمام صاحبان بیاض کو انجمنوں کو دعوت دیں اور کہ وہ وہاں آ کے ان کے اپنی دستیابی اور سہولت کے مطابق دوران جلوس ایک نوحہ آ کے وہاں پڑھ جائیں تبرکاً۔ تو سب سے بڑا حلقہ ان علماء کرام کا ہو ہمارے مرکزی جلوسوں میں، اور وہ جو ایک تھوڑا سا فرق ہے، ایک تھوڑی سی جو خلیج ہے یا تھوڑا سا ایک تفریق ہے تو وہ ختم ہو جائے، تو ماتمیوں میں اور نمازیوں میں جو پہلے نہیں تھی، ہمارے ادارے کے لوگوں میں یہ اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک توازن کے ساتھ عزاداری اور دینداری جو ہے نماز بھی ہے اور عزاداری بھی ہے، یہ کوئی متضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے سے یعنی مربوط جو ہیں وہ چیزیں ہیں، تو لہذا ہمارے ادارے میں ماشاءاللہ یہ چیزیں قائم ہیں اور انشاءاللہ ماشاءاللہ قائم رہنی چاہیے۔ اچھا جناب، کچھ ضمنی موضوع آتے ہیں وہ پھر کبھی انشاءاللہ ہم، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری سوسانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، بلکہ کوئی بھی صوتی علم و فن ہو اس میں ایک چیز ہو گئی جناب شاعری اور ایک چیز ہو گئی ادائیگی۔ شاعری کی بات یہ ہے
کہ جو عام جو بولنے والی یعنی ذریعہ اظہار ابلاغ رابطہ تو اشاروں کی زبان کے علاوہ جو یعنی ظاہر قوت گویائی سے محروم جو افراد ہیں وہ بین الاقوامی زبان ہوتی ہے اشاروں کی، تو اس کے علاوہ جو بھی ہے جاری ہے وہ عام طور پہ بولی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی اچھا بولی اور زبان میں کیا فرق ہے؟ زبان اسے کہتے ہیں کہ جس کے حروف تہجی ہوں، قواعد ہوں، رسم الخط ہو، جیسے اردو ہے، سندھی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جس کے اپنے حروف تہجی قواعد رسم الخط وغیرہ نہ ہو تو اسے بولی کہتے ہیں. جیسے پنجابی سرائکی ہے، پشتو ہے، چلو پشتو ہے جسے ہم پشتو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پشتو ہو یا سرائکی پنجابی ہو یہ بولی ہے. اور یہ جو ہے یہ یعنی فارسی، عربی، اردو، سندھی یہ سب زبانیں اس لیے کہ رسم الخط رکھتی ہیں اپنا اور اپنا حروف تہجی رکھتی ہیں اور قواعد و ضوابط رکھتی ہیں. تو بولی اور زبان میں یہ فرق ہے. اچھا زبان میں بھی ہر طرح کی بات ہوتی ہے جو کسی قاعدے قرینے کی پابند ہو اور جس میں کوئی پیغام و بامقصد ہو تو اس کو ادب کہتے ہیں. اور ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک نثر اور ایک نظم. نثر کی پھر بہت ساری داستان ہے، ناول ہے اور اس میں پھر افسانہ ہے، افسانچہ بھی ہو گیا ہے. تو اس میں پھر سوانح ہے، کردار نگاری ہے. یہ نثر کی مختلف شکلیں ہیں. اچھا لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے شاعری. اچھا اصناف شعری یا شاعری اس میں بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک ہو جاتا ہے یا تو ساخت کے اعتبار سے، اس کی فارمیٹ کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے فنی طور پر. اس میں ہم اسے کہہ دیتے ہیں صاحب قطع، جیسے میں نے عرض کیا 4 مصرے 6 مصرے 3 شعر. اور اس طرح رباعی 4 مصروں والی اس کی مخصوص بہریں ہوتی ہیں، ہم نے اپنے بستے میں دیا ہوا ہے. تو عام طور پہ گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل یا لا حول ولا قوت الا باللہ چوتھا مصرع عام طور پہ اس وزن پہ ہوتا ہے. پہلے دوسرے تیسرے چوتھے یعنی مصرے ضروری نہیں ہے کہ ہم وزن ہوں، اس کا ایک اصول ہے، وہ بہت تکنیکیات کی بات ہے، اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے علاوہ جناب مثنوی ہوتی ہے. مثنوی میں پہلا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ردیف قافیہ ہوتا ہے. میں ردیف قافیے کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں، بلکہ پہلے ردیف قافیہ بتا دیتا ہوں. رزق کہتے ہیں اینٹ کو. مصرے کے آخر میں، شعر کے آخر میں یعنی مصرے ثانی کے آخر میں جو لفظ ان چینج سیم جو آ رہا ہے اور جو ریپیٹ ہو رہا ہے ان چینج، تو اس کو کہتے ہیں جناب ردیف، یعنی اینٹ اپنی جگہ سے جو ہلتا نہیں ہے. اس کے پیچھے آنے والے ہم الفاظ جو یعنی ہم آواز جو الفاظ ہوتے ہیں جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان کو قافیہ، اس کی جمع قوافی ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ منتظم کعبے کا آپ پہنچا صفائی کے لیے، وہ تو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے. اس میں کے لیے جو ہے کے لیے ایک مرکب لفظ ہے، کمپاؤنڈ ورڈ ہے کے اور لیے، ہے نا، لیکن ہم کے لیے کو ایک لفظ سمجھ لیتے ہیں کے لیے. اب یہ سمجھ لیں کہ کے لیے اس میں یعنی وہ جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ ردیف ہو گئی. ردیف ایک لفظ 2 لفظ 3 لفظ 4 لفظ 5 لفظ یعنی اتنی بھی ہو سکتی ہے. جیسے بغور سن لے زمانہ حسین ایسے تھے، بقا فنا کو بنایا حسین ایسے تھے. حسین ایسے تھے یہ آ رہا ہے نا، تو یہ کہلاتی ہے جناب ردیف. اور بنایا اور زمانہ تو یہ ہم آواز الفاظ ہیں. اچھا عیسیٰ موسیٰ اسے جو ہے یا مقصورہ وہ کہتے ہیں، وہ جیسے تو یا مقصورہ یا مقصورہ، تو عیسیٰ موسیٰ کربلا اور سامرا جو ہائے حوض ہوتی ہے یہ ہم قافیہ ہیں. تو یہ الگ ڈیٹیل موضوع ہے، اس میں ابھی نہیں جا رہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ جو ہے وہ قافیہ ہوتے ہیں جو ردیف کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں. پہلا شعر جو ہوتا ہے جو عام طور پہ یعنی 2 میں مصرع، ایک میں مصرے کو مصرع یا کہتے ہیں یا فرد بھی کہہ دیتے ہیں، شعر کو بھی فرد کہہ دیتے ہیں، بیت بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن بہرحال ایک مصرع جو ہے 2 مصروں پر مشتمل ایک شعر ہو گیا. اور شعر میں جہاں ردیف قافی دونوں مصروں میں آ رہے ہیں اور شروع میں آ رہا ہے اسے مطلع کہتے ہیں. شاعرانہ جہاں آدمی اپنا نام استعمال کرتا ہے، ایک ہوتا ہے اس میں علم، جیسے کسی کا نام ہے مرزا اسد اللہ تو یہ اس کا یعنی اس میں علم ہے، یہ اس کا نام ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کی عرفیت ہو گئی کسی بھی وجہ سے مرزا نوشا،